مفتی سلمان اظہری صاحب رحمہ اللہ کے میرے دوستو اس بیان نے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے اندر ایک ہڑکنپ پیدا کر دیا ہے اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اور آپ بھی خاص طور سے جس مسلک کی بھی ہوں آپ کو ویڈیو پر سے جانا نہیں، اس لیے کہ قرآن کا خلاصہ ہوا ہے. اگر ان کے خلاصے میں کوئی کمی ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے، لیکن آپ کو جانا نہیں ہے اس لیے کہ آج ایک بڑا راز آپ کو بھی جاننا ہے. تو اس لیے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں کر پاتے، قرآن کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے خاص طور سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے ویڈیو ہے. لیکن کب ہوگا، ساری انسانیت تک بات کب پہنچے گی؟ جب آپ ویڈیو پر باقی رہو گے، لائک کمنٹ کرو گے. لائک کمنٹ کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی واہواہی کے لیے کروا رہے. نہیں میرے دوستو، یہ اسباب ہے. کمنٹ میں اگر سبحان اللہ لکھ دیے تو امپریشن بھاگ جائے گا اور ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جو ایک بڑی تعداد انسانوں کی سسک رہی ہے، اندھیرے میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو اجالے کی طرف لانے والے آپ بن جائیں گے. بہت گزارش ہے کو ویڈیو کے بعد اس بات کو بھی سن کر جانا ہے وہ کون سی مخلوق ہے جس کے پاس 100 آنکھ ہے، 48 دانت ہے اور 3 دھڑکتے ہوئے دل ہیں. میرے دوستو اس ویڈیو کو دیکھو، اس کے بعد اس کا خلاصہ کرتے ہیں. پڑھ رہا تھا القا جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی. اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو القا کہتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریولوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا. ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا، مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد القا، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی سکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسی بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے. اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہے میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو. کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟
ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے, اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس, کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیولوجی میں, یہ دوران خون جو ہوتا ہے, ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے, اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں, فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا. میرے عزیزو, جو کوشش ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے, اللہ کی طاقت و قدرت کے ذریعے یہ ہر انسان کا یقین بن جائے کہ اس کا رشتہ اپنے رب سے جڑ جائے. یہ ہماری جد و جہد, اگر آپ کا سپورٹ نہ رہا تو پھر کیسے یہ چیز آگے جا پائے گی میرے دوستو. اس لیے آپ کے سپورٹ و ہیلپ کی بے حد ضرورت ہے. اور آپ نے یہ خلاصہ جو مفتی سلمان صاحب نے کیا ہے میرے محترم عزیزو, آپ کو ضرور یہ حیران کر دیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہوگا کہ کیسی طاقت و قدرت کے مالک ہیں ہم سب کے رب. اب میں آتا ہوں اس مخلوق کی طرف جس کے پاس 100 آنکھ اور 48 دانت اور 3 دل ہیں جو دھڑکتے رہتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ چھوٹا سا کلپ دیکھنا. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ میں خدا ہوں, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم عام زبان میں مچھر کہتے ہیں, اس کی مثال دی کہ دیکھو اس مچھر کی طرف, اسے بھی ہم نے بنایا ہے. تو جب یہ بات لوگوں تک پہنچی جو کہ ایمان نہیں لائے تھے, ان لوگوں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مذاق بنایا نعوذ باللہ, اور ہنسنے لگے کہ اتنا بڑا خدا ہے اور اتنی سی حقیر چیز کی جو ہے وہ مثالیں دیتا ہے. آج کی ماڈرن سائنس 1400 چند سال کے بعد ریسرچ کرتی ہے حقیر سے نظر آنے والے مچھر پر کہ آپ کے ناخن کے اگر 100 حصے کر لیے جائیں تو وہ 100ویں حصے کے اندر بھی مچھر نہیں آئے گا, مچھر اس سے چھوٹا ہوگا. تو اتنی سی حقیر سی چیز کے اوپر جب سائنس ریسرچ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹی سی حقیر سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے 100 آنکھوں سے نوازا ہے, اور 100 کی 100 آنکھیں جو ہے وہ ورکنگ میں ہے. اور مچھر اتنی سی چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے 48 دانت رکھے ہیں. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مچھر کے جسم کے اندر 3 دل پیدا کیے ہیں جو کہ ورکنگ میں ہے, تینوں دھڑکتے ہیں, تینوں باڈی کے اندر خون کی سرکولیشن کا کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مچھر کے پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سے باریک باریک سے کانٹے رکھے ہیں, جھریاں جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ گرپ پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں تو اس چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کی پیٹھ کے اندر, سائنس کہتی ہے کہ ایک ایسا کیڑا پیدا کیا ہے جو اس کی پیٹھ پہ پیدا ہوتا ہے اور اسی کی پیٹھ پہ وہ مر جاتا ہے, پھر دوبارہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے جس پر وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے, وہ لوگ اس مچھر کو حقیر سمجھ رہے تھے. آج کی ماڈرن سائنس صدیاں گزرنے کے بعد یہ تحقیق کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے مچھر کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. محترم عزیزو, ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ویڈیو پر باقی تھے, اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ. اللہ رب العزت ان کی اور آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے. آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ میری ہمت, میری حوصلہ افزائی باقی رہے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی تو میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.